پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی قندیل بلوچ کے قاتل کی لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھوں بریت کی بنیادی وجہ اس کی ماں کی جانب سے اپنے بیٹے کو معاف کرنا اور دیگر گواہوں کا منحرف ہونا بتائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ریاست کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے اعلان کے بعد فیصلہ واپس ہو پائے گا؟ یاد رہے کہ جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں سوشل میڈیا سیلیبریٹی اور ماڈل قندیل بلوچ کو 2016 میں 14 اور 15 جولائی کی درمیانی شب سوتے ہوئے گلا دبا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل میں ان کے 2 بھائیوں محمد وسیم اور اسلم شاہین کو نامزد کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران مذہبی شخصیت مفتی عبدالقوی کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ انسانی حقوق بالخصوص حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور دیگر حلقے بریت کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، خصوصاً جب مقتولہ کے بھائی نے خود قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کرنے والے ملزم کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس اب 2 فریقین کا ذاتی کیس نہیں بلکہ ایک اجتماعی ٹیسٹ کیس بن چکا ہے جس کے اثرات سارے معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ کیس ٹرائل کورٹ میں تھا جہاں استغاثہ نے فساد فی الارض کی شہادت پیش نہیں کی اور نہ ہی اس کیس میں معاشرتی اہمیت کو اجاگر کیا، مگر ٹرائل کورٹ نے شہادتوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر ملزم کو مجرم قرار دے کر سزا سنائی تھی۔ ملزم نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں اپیل کی تو وہاں قانون کے مطابق مدعیہ اور ملزم کی صلح اور گواہان کے منحرف ہونے پر بریت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ قندیل بلوچ کی والدہ مدعی مقدمہ انور بی بی کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے واسطے معاف کیا، جس پر عدالت نے اپنی بہن کو قتل کرنے والے محمد وسیم کو باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب ریاست کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس کیس میں مدعی بنے گی اور فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ظفر اللہ خان کا کہنا ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق متاثرہ پارٹی اگر ملزم کو اللہ واسطے معاف کر دے یا دیت وصول کر لے تو اسے بری کیا جا سکتا ہے، مگر پاکستان کے قوانین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کیس میں فساد فی الارض کی شہادت پیش کی جائے تو ملزم کو صلح کی بنیاد پر معاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ پھر اس کے خلاف ریاست مدعی بن جاتی ہے۔ ایسا بہت سارے مقدمات میں ہو چکا ہے کہ مدعی نے معاف کیا لیکن ریاست خود مدعی بن گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فساد فی الارض کی شہادت کا اطلاق ان کیسوں میں کیا جاتا ہے جہاں خدشہ ہو کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ظفر اللہ خان نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کے ایک نوجوان شاہ زیب کے قتل کیس میں مقتول کے لواحقین نے دیت لے کر شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزموں کو معاف کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر اس کیس میں ملزموں کی سزا برقرار رکھی۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ یہ صلح کسی دباؤ کے تحت ہوئی ہے، لہٰذا اس کیس میں ملزم کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن نے موقف اپنایا تھا کہ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہوا۔ اگر فریقین میں صلح ہو بھی جائے تو انسداد دہشت گردی کی درج مقدمات میں ریاست مدعی بن جاتی ہے، اس لیے بریت ممکن نہیں۔ سابق جج کے بقول اگر اب وزارت قانون اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کیس سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس سے جرائم کی شرح میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ پھر اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ویمن ایکٹیوسٹ نگہت داد کے مطابق ابھی کیس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ ہم جائزہ لے کر وزارت قانون سے رجوع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کیس میں ریاست اپنا کردار ادا کرے اور ملزم کو غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کرنے کی سزا ضرور ملے۔ قندیل بلوچ کے وکیل صفدر عباس کے بقول قندیل کے والدین کی جانب سے عدالت میں راضی نامہ جمع کروا دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اگر عدالت ملزم محمد وسیم کو بری کر دے تو اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم اس کے بعد محمد وسیم کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بریت کی اپیل دائر کی تھی جو منظور کر لی گئی۔ ایڈوکیٹ صفدر عباس نے بتایا کہ قندیل کے والدین چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس کیس سے بری ہو جائے اور کچھ عرصہ پہلے قندیل کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مقتولہ کی والدہ انور بی بی کو مدعی بنایا گیا تھا۔ نگہت داد کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے خواتین کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ مرکزی ملزم محمد وسیم نے غیرت کے نام پر قندیل بلوچ کو قتل کیا جو خواتین سے ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق چھیننے کے مترادف ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملزم محمد وسیم کی بریت سے متعلق خبر کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں بحیثیت قوم ایسے نظام پر شرمندہ ہونا چاہیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।